مگر اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے جہانوں کی وسعتوں کو کون جان سکتا ہے؟ اس کے جہانوں کی وسعتوں کو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں اگر الحمدللہ کو دعویٰ بنایا جائے تو رب العالمین اس کی دلیل بنتی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ بس ساری تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے، تو تعریفیں اسی کی ہونی چاہیے جو سارے جہانوں کو پیدا کر رہا ہو۔ بھائی ساری تعریفیں اسی کے لیے کیوں خاص کر دی گئیں، کسی اور کے لیے کیوں نہیں کی گئیں؟ تو واضح کر دیا کہ اگر کسی اور کی بھی تعریف کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو، جس کی بھی تعریف کرو گے تعریف میرے ہی خدا کی ہوگی۔ اور لوگوں جب شعر کی تعریف کی جاتی ہے، شاعر کی طرف تعریف چلی جاتی ہے، مکان کی تعریف کی جاتی ہے، معمار کی طرف چلی جاتی ہے، نقش و نگار کی تعریف کی جاتی ہے، منقش کی طرف چلی جاتی ہے، تو یہ کائنات میں جس کی بھی تعریف کرو گے، کیونکہ اس کا بنانے والا خالق و مالک ہی ہے، اسے حسن دینے والا وہی ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تو جس کی بھی تعریف کرو گے تعریف اسی کی ہوگی، تعریف اسی مالک کی ہوگی۔ والذی، اگر انسانوں کے حسن کی تعریف کرو تو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اتنی حسین و جمیل صورتیں رحم مادر میں بنانے والا وہ ہے۔ اور اگر جو ہے درختوں کی تعریفیں کرنے لگ جاؤ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کون بارش نازل کرتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، بس ہم نازل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خوبصورت اور بارونق باغات اگا دیتے ہیں۔ اگر گل و گلزار کی تعریف کرو گے، درختوں کے حسن و جمال کی تعریف کرو گے، پھر بھی تعریف اسی کی ہوگی۔ اس لیے رب العالمین وہ ہے، کائنات کو بنانے والا وہ ہے، کائنات کا موجد وہ ہے، کائنات کو پالنے والا وہ ہے، کائنات کو حسن دینے والا وہ ہے۔ اس لیے حسن دیا ہے کہ اگر میری معرفت نہ تمہیں آ سکے تو پہاڑوں کی بلندی سے پوچھ لو کس نے ان کو بلند کر دیا ہے، دریاؤں کی روانی سے جا کر پوچھو، سمندروں کے تموج اور اس کے مد و جزر تمہیں بتائیں گے کہ ہمیں کوئی اٹھاتا ہے اور نیچے گراتا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، کس نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے؟ شمس و قمر کی گردش نظام کہکشاں تمہیں بتائیں گے کہ ہمیں کوئی پالنے والا ہے، ہمیں کوئی نظم دینے والا ہے، ہمیں کوئی وجود عطا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، اور اس کی پرورش کے عجیب انداز ہیں۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تو صبح شام کھاتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے دن رات، مگر کبھی غور تو کر جو کھانا تو کھا رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ کھانا جسے تو لقمہ توڑ کر کھا رہا ہے یہ کیسے بنا ہے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بارش نازل کی ہے۔ فَأَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، بارش ہم نے نازل کی ہے، زمین کو ہم نے پھاڑا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها، پس ہم نے اگا دیے ہیں حبا، اس میں دانے کو اگا دیا ہے، اناج اگا دیا ہے، کھیتیاں سرسبز کر دی ہیں، گندم کو اگا دیا ہے۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا، اور انگور اگا دیے ہیں، پانی برسایا ہے۔ پانی ایک ہے، اس کی تاثیر بھی ایک ہے، مگر اس کی تاثیر کا اثر کبھی انگور کی صورت میں تمہیں نظر آئے گا اور کبھی اناج کی صورت میں نظر آئے گا۔ فَانبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، کبھی سبزیاں ہیں، وَزَيْتُونًا، کبھی زیتون ہے، اس کا درخت دیکھو، اس کی خصوصیات پڑھو، اس کے تیل میں جھانک کر دیکھو۔ وَزَيْتُونًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور یہ جو باغات ہیں لگے ہوئے گنے باغات، وفاقیتاً، اور پھلوں کو دیکھو، واپن، اور گھاس کو دیکھو، متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے بھی ہیں، اور وہ جانور جو تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہیں دودھ دیتے ہیں، تمہارے لیے غذا کا کام آتے ہیں، تمہاری سواریاں بنتے ہیں،
ان کے لیے بھی ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید بار بار غور اور فکر کا حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے من ای شیء خلقا، اے انسان زمین پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، تو زمین پر یوں نہ چل، لا تمشی فی الارض مرحا کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر پاؤں مار کر چلنے والے انسان، غرور کے ساتھ قدم رکھنے والے، میری زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تیرا غرور تجھے میرے فلک بوس پہاڑوں سے اونچا کر سکتا ہے۔ اس لیے ذرا دیکھ من ای شیء خلقا، تو بنایا کس سے گیا ہے، ذرا غور تو کر، من نطفہ، تو ایک قطرہ آب سے بنایا گیا ہے، اور یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ رب العالمین جو ہے اس کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے متناسب بنایا، الذی خلقک فسواک، اور برابر کیا، فعدلک، متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں تجھے چاہا وہ جوڑ دیا ہے، ذرا غور تو کر، اپنی حیثیت تو دیکھ۔ تو حاضرین محترم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، احسان فرمانے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا، اس میں عمومیت ہے، کافروں کی بھی نعمتیں مل رہی ہیں اور مومنوں کو بھی مل رہی ہیں، مگر رحیم خاص ہے، یا وکان بالمومنین رحیما، مومنوں پر اس کی شان رحیمیت کا ظہور ہے، اس لیے دنیا میں اس کی رحمتیں عام ہیں، اپنے پرائے سب کھا رہے ہیں، مگر قیامت کے بعد نعمتیں خاص ہو جائیں گی، صرف اپنوں کے لیے ہو جائیں گی، اور دنیا میں جو نعمتیں عام ہیں یہ عارضی ہیں، تغیر پذیر ہیں، اور ان نعمتوں کے ساتھ دکھ ملا ہوا ہے، اور جو اپنوں کے لیے بنائی ہیں ان میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، ان میں کوئی قید نہیں ہوگی، ان میں کوئی حد نہیں ہوگی، اور یہ دنیا کی نعمتیں یہ حقیر نظر آئیں گی اس آخرت کی نعمتوں کے سامنے۔ یا الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جب اس نے پیدا کیا ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے، اس کی نعمتیں کھا کر اس کی نافرمانی کرنا اور اس کے بندوں پر ظلم کرنا، اور اللہ رب العزت کی زمین پر چلتے ہوئے اس کا کھا کر اس کی سرکشی کرنا، نہیں نہیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں جزا و سزا کا حساب ہوگا۔ کتنے ہی لوگ دنیا کے اندر ظلم سہتے ہوئے سسکتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں انصاف نہیں ملتا، اس لیے ایک دن رکھا گیا ہے جہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم عدل کے ترازو وہاں لگائیں گے اور ہم جو ہے کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ہم نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بندے کو یہ تعلیم دی گئی کہ بندہ اس کی بارگاہ میں اس کی تعریف کرے اور پھر یہ اعلان کر دے کہ اللہ عبادت تیری ذات کے لیے ہے، بندگی تیرے لیے ہے، اور حقیقتاً مدد تیری ہی ذات کے لیے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور استعانت حقیقی میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یوں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور دنیا میں کوئی کسی کی اگر مدد کرتا ہے تو یہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، یہ اسباب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں رحم اسی نے ڈالا ہے۔ تو عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا یہ توحید ہے۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور حقیقتاً مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر انبیاء مدد کریں، اولیاء مدد کریں، تو یہ بھی حقیقتاً اللہ